تھی. اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں. بہت کا خیال تھا کہ ایک انسان نما حیوان ہے جسے مردوں کی خدمت کے پیدا کیا گیا ہے. ہندو عورت کی جدا گن حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. شوہر مر جاتا تو بیوی کو شوہر کی چتا پر زندہ چلتے ہوئے مر جانا پڑتا تھا. عیسائیوں کے ہاں عورتوں کی کیا قدر و قیمت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 582 میں کلیسا کے ایک مجلس سے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی. عجیب اتفاق ہے, جب کلیسا یہ فتویٰ جاری کر رہا تھا کہ عورتوں میں روح نہیں رہتی, اس سے چند سال پہلے جزیرۃ العرب میں وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکا تھا جو تمام گزرے ہوئے انسانوں کے حقوق کا محافظ تھا. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا اور عظمت اور رفعت کے بلند مقاموں پر فائز کر دیا. اگر آپ دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے. عورت تحت سرا تھی, اسلام نے اس کو فوق سریا پہنچا دیا. وہ کرد رہا تھی, اسلام نے اس کو سرما چشم یعنی نور چشم بنا دیا. وہ کانٹوں کے بستر پر تھی, اسلام نے اس کو پھولوں کے سنج پر بیٹھا دیا. وہ موت و حیات کی کشم تھی, اسلام نے اس کو زندہ کیا عطا کی. وہ زیب مخانہ تھی, اسلام نے اس کو زینت کا شانہ بنا دیا. وہ پامال تھی, اسلام نے اس کو باکمال بنا دیا. وہ برباد تھی, ناشاد تھی, اسلام نے اس کو شاد کیا, آباد کیا. اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا, اسلام نے اس کے ذمہ گھر کو سجانا لگا دیا. معاذہ کیجئے کہا تو ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا. وہ پاپ تھی, مجسمہ گناہ تھی, نحوست تھی, بدبختی کی علامت تھی. وہ شیطان کا نمائندہ تھی, زہریلا سانپ تھی. وہ ہاتھوں کی میل تھی, کچیل تھی, وہ ہاتھوں کی میل تھی, کچیل تھی. اسلام نے اس کو عظمت عطا کی, عزت دی. میرے ہم مکتب ساتھیوں, میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام عورت کے حسن کو, اس کی جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے, لیکن اسلام عورت کو آزاد دے دیتا ہے. اسلام عورت کو عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے. اسلام عورت کو بچپن میں شفقت دیتا ہے, اسے جوانی میں محبت دیتا ہے, اسے بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے, اسے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے. میں یورپ کے اندھے پرستاروں سے پوچھتا ہوں, تم نے عورت کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں تم نے عورت کو حقوق چھین لیے. تم نے عورت کی ممتا گم کر دی, تم نے عورت سے اس کا گھر گرفتن کا کردار چھین لیا, تم نے بہن کے سر سے آنچل کھینچ لیا, تم نے بیٹی کو شفقت اور محبت سے محروم کر دیا, تم نے عورت کو حسن کے اجاگر تماشا بنا دیا, تم نے اس کو جوانی کو کھلونا بنا دیا, تم نے اس کے جسم کو جن سے ارزا قرار دیا ہے. تم عورت کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو, اسلام نے اس کو نسوانیت کو نمایاں بنایا ہے. تم عورت کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو, اسلام نے اسے قدر باطن کے اعتبار سے کرتا ہے. تم عورت کو چارائی بنانا چاہتے ہو, لیکن اسلام میں اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو عورت کو عورت ہی رہنے دو, اسی میں فائدہ ہے. عورت کا بھی, مرد کا بھی, بچوں کا کبھی, تمدن کا بھی, دین کا بھی, دنیا کا بھی. آپ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں بتلا سکتے, کوئی بھی ایسا قانون نہیں دکھلا سکتے جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو, جس میں حجی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہو, جس میں ماں کو اپنا کہنے کی اجازت نہ ہو, جس میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہو. جس مذہب نے اس وقت عورت کو عزت دی ہو جبکہ عورت انسان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث ہو رہی تھی. پھر آپ سوچیں تو صحیح, اسلام عورت کا حقارت کے نظر سے دیکھ بھی کیسے سکتا ہے جبکہ عورت کے بطن سے نبی بھی پیدا ہوتا ہے, صحابی بھی پیدا ہوتا ہے, اور محدث, مفسر, خطب, ابدال ولی بھی اسی کے پیٹ سے جنم لیتا ہے. اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں کوئی صحابیہ, کوئی عالمہ, کوئی محدثہ, کوئی مفسرہ پیدا نہ ہوتی. اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں سیدہ عائشہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتے, حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.